بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عنایت رحم کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو جہل اور مکہ کے کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے اور بطور شرارت آپ کی پیغمبری آزمانے کے لیے ایک شخص کو عالم یہود کے پاس بھیجا کہ ہمارے درمیان ایک شخص ہے اور وہ دعویٰ نبوت کرتا ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ شخص سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ تم کو تو علم تورات خوب معلوم ہے، لہذا ہمارے لیے چند سوالات جس کا وہ جواب نہ دے سکے اپنی کتابوں سے چن چن کر ہمارے پاس بھیجو۔ ہم اس سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے، پھر دیکھیں وہ اس کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں۔ تب یہودیوں نے کتاب تورات اور زبور سے چن چن کر نکالے، مثلاً ان سے پوچھو روح کیا چیز ہے، اور صحابہ کہف کون لوگ ہیں اور ان کا حال کیا تھا، اور ذوالقرنین کون ہے اور ان کا کیا حال تھا۔ یہ مشکل سوالات یہودیوں کے عالموں نے اپنی کتابوں سے نکالے تھے، اور یہ سب سوالات ابو جہل کے پاس لکھ کر بھیجے۔ تب اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سوالات شروع کیے۔ سب سے پہلے اس نے کہا، اگر تم اس کتاب کے ساتھ آئے جس طرح کی کتاب حضرت موسیٰ کو دی گئی، یعنی تورات، تو ہم تم پر ایمان لائیں گے جیسا کہ تورات پر ایمان لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، اور یہ اس وجہ سے فرمایا کہ کل جبرائیل آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا اور اس کا بالکل صحیح جواب دے دوں گا، لیکن یہ کہتے وقت آپ نے انشاءاللہ نہ کہا۔ اس لیے 11 دن تک آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام نہ آئے اور آپ ان سوالوں کے جواب بھی نہ دے سکے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے خدا نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، اور پھر جناب باری تعالیٰ نے عرض کی کہ کافر لوگ ہم پر طعنے دے رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، میں ان کا کیا جواب دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جمعے کے دن ظہر کے وقت نازل فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف درود و سلام پہنچایا اور یہ فرمان اپنے ساتھ لائے۔ اگرچہ وقت گزر چکا ہو تو پھر بھی انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور کافروں نے جو کہا تھا کہ خدا نے تجھ کو چھوڑ دیا، تو وہ دشمنی سے کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن تک وحی نہ آئی اور دل میں بڑا تفرقہ پیدا ہوا، اس کی وجہ سے آپ تہجد کو نہ اٹھے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے شور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا اور وہ چند سوالوں کے جواب بھی نہ دے سکا۔ اے نبی، اگر تجھ سے پوچھے روح کے بارے میں تو کہہ دو کہ وہ تو میرے رب کے حکم سے ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو اتنے سمجھ کا حوصلہ اور صلاحیت نہیں ہے، اور اس سے قبل کسی پیغمبر کی امت نے ایسی بات نہ پوچھی تھی۔ خیر، بس اتنا ہی ان لوگوں کا جاننا کافی ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ پڑی اور وہ بدن زندہ ہو گیا، اور جب وہ چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بدن سے نکل گئی تو وہ بدن مردہ ہو گیا۔ اور اگر یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے قوت عطا کی تھی، صلاحیت دی تھی، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ پر تو اس نے سورج کو ڈوبتے ہوئے پایا۔ ذوالقرنین نے بروں کو سزا دی اور بھلے لوگوں سے نرمی اختیار کی۔ ذوالقرنین نے بس یہی طریقہ اختیار کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائل ذوالقرنین اور سوالات سے ابو جہل اور مکہ کے کافروں کو وہاں کے یہودیوں کو جواب دیا تو کافر سن کر بولے، یہ سچ کہتا ہے، بالکل تورات اور زبور میں یہ جوابات موجود ہیں اور اس میں ذرا بھر بھی فرق نہیں۔ پس سوائے ابو جہل کے اور سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور ابو جہل سے حضرت نے فرمایا کہ اب تم کو معلوم ہوا یا اب بھی شک ہے؟ تو کہو میں اللہ کا سچا رسول ہوں یا نہیں۔ اگر تم کو اب بھی شک ہے تو پھر پوچھو۔ اس نے کہا، تم ایک جادوگر اور دوسرا جادوگر موسیٰ تھا، میں ہرگز تمہارے دین میں نہیں آؤں گا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کافروں کے بارے میں، پس جب پوچھی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس ہے، کہا انہوں نے کیوں نہ ملی پیغمبری جیسے ملی تھی موسیٰ کو، یہ بات کہہ کر اور راہ ضلالت اختیار کی۔